الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم برادرم جناب مولانا حافظ سیف الرحمان صاحب، ذمہ داران جماعت، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بولنے، سننے، سمجھنے کی توفیق بخشی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی محبت اور کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً آج کا یہ موضوع ہمارا کئی حوالوں سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کیا کردار ہے، یا اگر اس موضوع کو ایک اور پہلو سے ہم اپنے سامنے رکھیں تو بچوں کی تعلیم و تربیت میں اصل کردار تو والدین ہی کا ہے۔ والدین سے بڑھ کر تو اور کسی کا کردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں بدرجہ اتم، بدرجہ کمال، احسن انداز میں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کے مقاصد بیان فرمائے، نکاح کے مقاصد بیان فرمائے۔ نکاح کا مقصد بیان فرمایا کہ یہ نکاح کس لیے ہے؟ یہ سکون کے لیے ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ معاشی ذمہ داریاں، گھر بار کی ذمہ داریاں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں اونچ نیچ، نشیب و فراز، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ انسان تھک ہار جاتا ہے، معاشی ذمہ داریاں اسے پریشان کرتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک اصولی بات ہے کہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ شریعت مطہرہ نے مرد پر ڈالا، اور استثنائی صورتیں الگ ہیں کہ کوئی استثنائی صورت ہے تو کوئی عورت ملازمت کرتی ہے، تو استثنائی صورت میں تو جواز ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہے، یا کمانے والا اپنی پوری ذمہ داری پوری طرح ادا نہیں کر پا رہا، اخراجات زیادہ ہیں، اور وہ اس میں ہاتھ بٹا سکتی ہے، یہ استثنائی صورت ہے۔ ورنہ اگر ایک آئیڈیل معاشرے کی بات ہو، ایک مثالی ازدواجی زندگی کی بات ہو، تو اس میں معاشی ذمہ داریاں ساری کی ساری مرد پر ڈالی گئی ہیں اور عورت کو اس ذمہ داری سے مبرہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ عورت کے ذمہ جو کام ہے تو وہ کام بذات خود بہت بڑا کام ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ گھر بار کا نظام، گھر کے نظام کو درست رکھنا، اولاد کی تربیت کرنا، اور گھر کو سکون کا ایک مرکز بنانا۔ اللہ رب العالمین نے مقاصد بیان فرمائے کہ نکاح مقصد ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور فرمائے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ محبت کا باعث ہے، یہ مودت کا ذریعہ ہے، یہ خوشگوار ازدواجی زندگی کا ایک جذبہ ہے، اور اس میں جو جنسی خواہشات ہیں، جو سیکچول ڈیزائرز ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور اس میں رحمہ کا کانسیپٹ بھی موجود ہے کہ عمر کے مختلف مراحل میں جنسی خواہشات ہر وقت عروج پر نہیں ہوتے،
لیکن یہ جو میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، ایک بندھن ہے، آپس میں ایک تعلق میں جڑے ہوئے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا کمزور بندھن ہے، یعنی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کو باندھ کے رکھنے کے لیے بس ایجاب و قبول ہے اور کچھ بھی نہیں، کوئی مضبوط گرہ تو نہیں ہے، اور 3 الفاظ کی مار ختم ہو جائے۔ لیکن یہ کچا دھاگا جب جانبین کو اس بات کا پتہ ہو کہ ہم نے اس کی رعایت کرنی ہے تو پھر یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے، پھر یہ ساری زندگی کا ساتھ ہے، پھر یہ مرتے دم تک ایک دوسرے کے وفادار ہیں، پھر یہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نکاح کبھی پرانا نہیں ہوتا، ازدواجی زندگی کبھی پرانی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی نفسیات سے، وہ ایک دوسرے کی ترجیحات سے، وہ ایک دوسرے کی ضروریات سے، وہ ایک دوسرے کی ادویات سے، وہ ایک دوسرے کے اوقات سے، سب چیزوں سے آگاہ اور واقف ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھا سکتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اہم ترین مقصد جو بیان فرمایا نکاح کے نتیجے میں، تو وہ کیا تھا؟ وہ نسل انسانی کی بقا ہے، وہ نظروں کو جھکانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور وہ صالح اولاد کا حصول ہے۔ تو سب سے پہلے ازدواجی زندگی میں بنیادی مقصد ہی یہ قرار پایا کہ ایک گھرانہ تشکیل پائے، کہ ایک خاندان تشکیل پائے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا ایک بہترین تصور وجود میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا عورت بیاہی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ فرمایا کہ لوگوں کی ترجیحات میں سب سے پہلے ترجیح کیا آتی ہے؟ مال، بینک بیلنس اور جائیداد۔ فرمایا کہ لوگوں کی ترجیحات میں آتا ہے جمال، خوبصورتی، لوگ دیکھتے ہیں حسب، نسب، قبیلہ، ذات اور برادری کو، اور فرمایا کہ لوگوں کی ترجیحات میں سب سے آخر میں نمبر آتا ہے دین کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، دین والوں کو ترجیح دو، دین کی بنیاد پر رشتے قائم کرو۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار، تو نکاح کا بنیادی مقصد جو پیش نظر رہنا چاہیے وہ نیک اور صالح اولاد کا حصول ہے۔ میاں بیوی کے درمیان خوشگوار ازدواجی زندگی ہے، میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں کہ مقصود کیا ہو، پیش نظر کیا ہو، صالح اولاد کا حصول، اور شیطان کے شر سے، شیطان کی دسیسہ کاری سے، شیطان کی وسوسہ اندازی سے ہمارے اس بچے کو محفوظ فرما۔ جب بنیادی مقصد یہ پیش نظر ہوگا، نیت یہ کار فرما ہوگی، تو اس کے نتیجے میں آگے چل کر اس کے فوائد اور اس کے اثرات انشاءاللہ وہ سامنے آئیں گے۔ بچہ باپ کی صلب میں ہے، بچہ رحم مادر میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں۔ بچہ رحم مادر میں ہے، ماں کے لیے دعاؤں کا تذکرہ ہے، ماں کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اس کے اوقات کا مصرف ٹھیک ہو، وہ فحاشی اور عریانی نہ ہو، وہ بے حیائی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اس کے اثرات اس دنیا میں آنے والے اس بچے پر بھی پڑیں گے جس ماں کو ذریعہ بنایا کہ اس کی کوکھ میں بچہ پرورش پا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کو اور ماں کو ذریعہ اور سبب بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا کہ ذریعہ تو تم بنتے ہو لیکن کیا خالق تم ہو؟ فرمایا کہ رحم مادر میں بچہ پرورش پاتا ہے، کیا ماں اور باپ اس بات پر قادر ہیں کہ ان کا بچہ کیسا ہو، کہ وہ شقی ہو یا وہ سعید ہو، وہ نیک بخت ہو یا وہ بدبخت ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کی کیفیات کیا ہو؟
کیا ماں باپ اس بات پر قادر ہیں؟ کبھی نہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. مغیبات خمسہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ 5 غیب کی وہ چیزیں ہیں کہ جن کا علم اللہ رب العالمین کے ماں سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, رحم مادر میں کیا ہے اللہ رب العالمین جانتے ہیں. بعض لوگ اس آیت کی مراد کو نہیں سمجھ سکے. وہ سمجھے کہ شاید صرف جنس کی بات ہے. صرف جنس کی بات نہیں ہے کہ میل یا فیمیل ہے. صرف اس بات کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ اس تفصیلی علم کا, اس کے احاطے کا, تفصیلی طور پر اس کی حیات کا, اس کی شقاوت یا اس کی سعادت کا, اس کے نیکوکار یا اس کے بدکار ہونے کا, اور وہ ساری تفصیلات اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں, اور وہ اللہ رب العالمین تقدیر کے نوشتے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. کہ تقدیر تو لکھی گئی, لیکن اس تقدیر کا مصداق جب اس دنیا میں آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتے ہیں, اور فرشتہ وَيَكْتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اس کے ماتھے پر اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تقدیر لکھی, اس تقدیر میں وہ بندہ کہ جو وہاں پر موجود ہے اس کا مصداق اس دنیا میں وجود میں آ رہا ہے. تو بڑی بنیادی اور اہم ترین بات ہے. دوران حمل کی دعائیں ہیں, ہم بستری کے آداب ہیں. اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بیٹی کی خبر ملتی ہے ولادت کی تو غمزدہ ہو جاتے ہیں, غمگین ہو جاتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور صورت کیا ہوتی ہے کہ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, کہ ذلت کے ساتھ اس کو گوارا رکھے, چھپائے, جو بھی کرے, یا زمین کے اندر گاڑ دے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جاہلیت کے معاشرے میں ایسا ہوتا تھا کہ بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. صعصع بن ناجیہ نے بڑی تعداد میں ایسی بچیوں کو بچایا. جاہلیت کا فرق تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ سے نوازا تھا. آج کی دنیا اعداد و شمار کی دنیا ہے. آپ ذرا دنیا کے مختلف ممالک کا ڈیٹا نکالیں, اعداد و شمار نکالیں, آپ کو پتہ چلے گا. اور ہمارے پڑوس کے ممالک میں انڈیا سر فہرست ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی کوکھ میں بچی پرورش پا رہی ہے, اس قاطع حمل کر دیتے ہیں. جاہلیت ہمیشہ قدیم نہیں ہوتی. جدید جاہلیت نئے لیبل کے ساتھ آتی ہے, جدید گمراہی نئے نام کے ساتھ آتی ہے. جو فطرت, جو فکری گمراہی, اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے جو تصورات قدیم تھے وہ تصورات جدید شکلوں میں آج موجود ہیں. اس نام اور اس لیبل کے ساتھ نہیں, نئے نام اور نئے لیبل کے ساتھ ہمارے سامنے وہ جاہلیت آتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ فرمایا. بچہ یا بچی اس دنیا میں آتی ہے تو تبریک کی دعائیں ہیں, اس کے لیے مبارکباد کا ذکر ہے. مبارکباد کیا ہے؟ برکت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں, اللہ تعالیٰ اس کے علم میں, اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. تو تبریک یہ ہے, برکت کی دعائیں یہ ہیں. اسی طرح ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو کان میں اذان کا حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جس آواز کے ساتھ اس بچے کی سماعت مانوس ہو وہ اللہ رب العالمین کی کبریائی ہو. اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے ماں سوا اس بچے کے کان, اس کی سماعت کسی اور کے ساتھ مانوس نہ ہو. اسی طرح تحنیک کا, گھٹی دینے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا, اور وہ بھی کسی ایسے فرد کے ساتھ کہ جو دینی حوالوں سے, کہ جس کا نام ہے, تو اس کی گھٹی دینا.
اور اس کے اثرات ظاہر ہے کہ جس نیت کے ساتھ آپ وہ عمل کرتے ہیں وہ نیت جب کار فرما ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اثرات اور اس کے نتائج اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور یہ ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کا اس طرح ہوتا ہے بعد کی زندگی میں بھی وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں حضرت نے گھٹی دی تھی، یہ ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے جو پوری زندگی کی نسبت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ بچوں کے اچھے نام رکھو، اچھے نام جس کا اچھا معنی اور مفہوم ہو۔ انبیاء کے نام پر نام رکھو، صحابہ کے نام پر نام رکھو، اولیاء کے نام پر نام رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا عبداللہ، عبد الرحمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر میں بھی، کوئی نوجوان ہے، آپ کے صحابہ نوجوان ہے، عمر زیادہ ہے، صحابیات ہیں، آپ نے ناموں کو تبدیل فرمایا، برے ناموں کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ نام ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دو، اچھا نام۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں اگر بچے کا نام ہی اداکار کے نام پہ رکھا جائے تو نیت کیا ہوتی ہے۔ اگر بچے کا نام ہی کسی گلوکار کے نام پہ رکھا جائے اور ذہن میں ایک آئیڈیل اور ایک ماڈل وہی ہو کہ یہ سنگر ہے اور یہ سٹار ہے اور یہ معاشرے میں بڑی عزت اور شرف والا ہے، تو پھر ناموں کا اثر تو ہوگا، اس نام کے اثرات تو ہوں گے۔ اس لیے والدین کی بنیادی ذمہ داری میں یہ بات ذکر کی گئی، اچھے نام، پیارے نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو نام ہے، فرمایا کہ دنیا میں بھی اس کی اہمیت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی لوگوں کو اپنے باپ کے نام سے بھی پکارا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں۔ اس لیے مہمل نام، فضول نام، عبث نام رکھنے سے منع فرمایا، غلط مفہوم کا حامل نام رکھنے سے منع فرمایا، اچھے مفہوم کا حامل بہترین نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں، کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعائیں مانگی۔ حضرت زکریا کی دعا بڑی معروف ہے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کہ یا الہ العالمین اولاد عطا فرما، تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا، دنیا کی کوئی خدمت نہیں لوں گا، دنیا کا کوئی کام اس سے نہیں لوں گا، اپنی ذاتی کوئی غرض میری نہیں ہے، اچھی تربیت کروں گا، اچھی تعلیم دوں گا، تیرے دین کا سپاہی بنا دوں گا۔ کتنی بہترین نیت، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ والدین سمجھتے ہیں نا کہ اولاد میرا سہارا بنے گی۔ کتنے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد سے، ان کی جوانی میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کس کی کتنی عمر ہے، کسی کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے بیٹے میں خیر رکھا ہے یا اللہ تعالیٰ نے بیٹی میں خیر رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بدبخت بچے، ایسی بدبخت اولاد کا مجھے پتا ہے کہ لڑکپن کی عمر تک پہنچا ہے اور اپنی ماں کو خود مار ڈالا، رشتے کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر خود اولاد اپنے والدین کے لیے قاتل بن جاتی ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر کس میں رکھا ہے، آپ نہیں جانتے۔ آپ کی نیت درست ہو، آپ کی نیت اصلاح کی ہو، نیکی کی ہو، تربیت کی ہو، باقی نتائج اللہ کے سپرد، لیکن آپ اپنا کام ٹھیک کریں، اس لیے کہ آپ اپنی کوشش کے مکلف ہیں۔ باوجود کوشش کے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی کے گھرانے میں بھی بیٹا ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اسلام پر کاربند نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، فرمایا کہ یہ آپ کے اہل و عیال میں کہلائے جانے کا مستحق ہی نہیں ہے، اس کے لیے دعا آپ کو زیب نہیں دیتی، آپ کا بیٹا ہے،
آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ آپ کے اہل و عیال میں کہلائے جانے کا مستحق نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں ہمیں نظر آتا ہے اولاد کے لیے دعائیں ہیں، اطاعت گزاری کی دعا، پھر احکام ہے. عقیقہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ 2 بکرے یا ایک بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے، اس بات کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا. پھر اسی طرح شریعت مطہرہ کے احکام ہے، رضاعت کا حکم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ اپنی اولاد کو مائیں جو ہیں وہ دودھ پلائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ غیلہ کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر بچے کی رضاعت مکمل نہ ہو اور اس کے دوران لبن متغیر ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عین جوانی میں وہ کمی اور وہ اس کے اندر ضعف اور کمزوری، فرمایا کہ وہ اس پر وارد ہوتی ہے، اس پر طاری ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہے لیکن یہ کیفیت اس کو گھوڑے سے گرا دیتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے رضاعت کا تذکرہ فرمایا. میاں بیوی کے درمیان انبن ہو گئی تب بھی رضاعت کے احکام ذکر فرمائے. شوہر کو اس بات کا حکم دیا کہ اب وہ بیوی تمہاری بیوی نہیں رہی، انبن ہو گیا، اختلاف ہو گیا، لیکن آئیڈیل یہی ہے کہ اپنے بچے کو وہ خود دودھ پلائے، اس کے اخراجات کی ادائیگی تم کرو. اس بات کا حکم دیا گیا اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے، یہ کوئی غیر اہم کام نہیں ہے، یہ ایک شرعی ذمہ داری بھی ہے اور یہ میڈیکلی اس کے لیے بیماریوں سے بچاؤ کا، حفاظت کا ذریعہ اور سبب بھی ہے. اور اس بات کا تذکرہ قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے. یہ جب بچہ کچھ سوچنے سمجھنے کی عمر تک پہنچتا ہے، یہ جو ہماری ایک روایت تھی کہ مائیں بچوں کو لوریاں سناتی تھی اور اس کے کوئی خاص الفاظ ہوتے تھے اور معنی اور مفہوم کے حامل ہوتے تھے. جس کو نہیں پتا، اب تو ظاہر ہے کہ اب جو ماڈرن مائیں ہیں، ماڈرن والدین ہیں، تو وہ تو یہی کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اسے آرام، سکون، راحت نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو. چھوٹے بچے معصوم، موبائل میں کارٹون لگا دو، ٹیلی ویژن آن کر دو. یہ کانسیپٹ غلط ہے. وہ خاص منظوم کلمات ہوتے تھے، وہ جہاد اور شہادت کے واقعات ہوتے تھے کہ جو ہماری تاریخ میں نانیاں، دادیاں اپنی اولاد کو، بچوں کو، پوتوں نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتیوں کو سنایا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بھی بچے پر طاری ہوتے ہیں. اور یہ بھی جو تعلیم اور تربیت کی پہلی منزل ہے کہ جو ماں کی گود ہے، کہ جو گہوارہ ہے، تو اس کے اندر تعلیم اور تربیت کے لیے اس کی انتہائی اہمیت ہے. بچہ یا بچی کچھ سیکھنے کی عمر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ اسے سکھایا جائے، اسے پڑھایا جائے. وہ اپنی توتلی زبان میں بولتا ہے، توتلی زبان میں بولنے کے لیے اس کو سکھایا جائے. اس لیے کہ جیسے اس کی سماعت میں سب سے پہلے اذان کی آواز آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہوا تھا، تو اب اسی طرح اس کی زبان پر بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی بڑائی، توحید اور رسالت کا تذکرہ جو ہے اس کی زبان پر آنا چاہیے. بچہ یا بچی کچھ سوچنے سمجھنے کی عمر تک آگے بڑھتے ہیں، ایک بہترین انداز میں، خوشگوار انداز میں ان کے لیے تعلیم، تربیت اور قیمتی نصائح کا انتظام کیا جائے. یہ مار پیٹ کی بات نہیں ہے، یہ ڈرانے دھمکانے کی بات نہیں ہے. تربیت کا اسلوب کیا ہوتا ہے یہ کسی مربی سے آپ پوچھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ بہترین تربیت کیسے ہوتی ہے.
کبھی آپ کو صرف نظر کرنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو درگزر کرنا پڑتا ہے۔ مربی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 2 اور 2 4 کی طرح جواب دے دے، نہیں، کبھی اس کو اغماس کرنا پڑے گا، کبھی اس کو تربیت کے لیے مناسب موقع دیکھنا پڑے گا، کبھی اس کو تربیت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ اپنے انداز کے ذریعے تربیت دینی ہوگی، اپنے عمل کے ذریعے تربیت دینی ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ ان کا عمل ہوا کرتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے متوجہ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو اگر سچی بات بتاؤں کہ اکثر و بیشتر والدین آ کر گلا کرتے ہیں کہ جی ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تحریک کے کاموں میں ساتھ نہیں ہے، دینی حوالوں سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہماری اولاد ہمارے اعمال کا عکس ہے۔ ہم اپنے گھر میں جو تجزیے تبصرے کرتے ہیں، اپنے گھر میں جو ہمارا تعامل ہے، جو عرف اور برتاؤ ہے، وہی چیزیں بچے سیکھتے ہیں، وہی بچوں کی لرننگ ہوتی ہے۔ جو دوغلا پن ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے وہی ہمارے بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ اپنے گھر میں نماز کے عادی ہوں اور اولاد نمازوں کی عادی نہ بنے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ جھوٹ نہ بولیں اور اپنی اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ ہو اور اولاد جھوٹ بولنے لگے۔ ماں باپ رزق حلال کے لیے کوشاں ہوں اور اولاد حرام کی طرف چلی جائے۔ استثنائی صورتیں الگ ہیں، استثنائی واقعات کی بات میں نہیں کرتا ہوں، اکا دکا ہو جاتا ہے، لیکن میں اکثریت کی بات کرتا ہوں اور میں مجموعی طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر تجزیے تبصرے، ہمارا دوغلا پن، ہماری دو رنگی، وہ چیزیں بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے، بچے سیکھتے ہیں، وہ بچوں کی لرننگ ہوتی ہے۔ حضرت لقمان کی دعائیں اور ان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کتنے پیارے انداز میں نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے بچے۔ یہ اسلوب ہے، ڈانٹ کے ذریعے نہیں، اصلاح اور تربیت کے طلبگار تھے، خیرخواہی کے طلبگار تھے، اخلاق کی تربیت دی، بہترین اخلاق سکھائے، کہا اپنی آواز کو پست رکھو، میانہ روی اختیار کرو، تکبر کی چال سے بچو۔ تکبر اور غرور انسان کے لیے زیبا نہیں ہے، انسان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ تکبر کی کیفیت کو اختیار کرے۔ اپنی اولاد کو نماز کا عادی بناؤ، ایک بالکل صاف تختی اور صاف سلیٹ، جو آپ اس پر لکھنا چاہیں، جو تحریر کرنا چاہیں آپ کر لیتے ہیں۔ یہی کیفیت اور یہی صورتحال اولاد کی ہوتی ہے کہ آپ اگر خود نمازوں کے عادی ہیں، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر سے فرمائے کہ نمازوں کا عادی بناؤ، 10 سال کی عمر تک پہنچے، اگر پھر بھی نماز کا عادی نہیں ہے تو فرمائے کہ پھر تادیب کر سکتے ہو، سختی کر سکتے ہو، لیکن سختی کا بھی مناسب اسلوب ہوتا ہے، مناسب انداز ہوتا ہے۔ ہر وقت کی مار پیٹ بچے کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے، ہر وقت کی جھڑکیاں اور ڈانٹ بچے کو ڈھیٹ بنا دیتا ہے۔ نرمی، اور کبھی ڈر اور خوف اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ میرے والد گرامی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل میں نہ کروں کہ جس سے ان کا دل دکھے۔ یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ جو بچے کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ بد زبانی سے اجتناب، حتی الامکان ٹیلی ویژن کے ڈراموں سے، فلموں سے، سوشل میڈیا کے مضر اثرات سے، فحش لٹریچر سے، ان چیزوں سے اجتناب کی کوشش کرنا۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اپنے بچوں کی جو گیدرنگ ہے، ان کے جو دوست ہیں، ان پر نظر رکھنا، اس بات کی کوشش کرنا کہ آپ کے بچوں کی صحبت اچھی ہو، کہ آپ کے بچوں کی صحبت میں وہ گھرانے ہوں کہ جو نیک ہیں، کہ جو صالح ہیں، کہ جو تربیتی حوالوں سے بہتر ہیں، کہ جو فکری حوالوں سے بہتر ہیں، کہ جو تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بہتر ہیں۔ اور پھر ایک بڑی اہم ذمہ داری، اور آج کے زمانے میں
اس کی زیادہ اہمیت ہے وہ جنسی تربیت ہے کہ بچپن سے بچہ لڑکپن میں آتا ہے تو اگر اس کے لیے مناسب انداز میں اس کی جنسی تربیت کا کوئی انتظام و انصرام نہیں ہوگا تو معاشرہ اس کو غلط اور گمراہی کے راستوں پر ڈال دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں عفت و عصمت کی حفاظت نہیں ہوتی، نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، یہ معاشرہ جس طرح جنسی انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے، 8 آنے کی چیز پر بھی عورت کی تصویر ہوتی ہے، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اسکرول کرتے ہیں، چیزوں کو عورتوں کی تصویریں آتی ہیں، راستوں میں چلتے ہوئے آپ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ تو یہاں بڑی اہم بات اور بڑی ضروری بات ہے کہ جنسی تربیت، حیا اور پاک دامنی، عفت و عصمت کا انتظام و انصرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو حاکم وقت کی اہلیہ نے ورغلانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ بعد میں یہ کہی گئی کہ اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، جیل میں ڈال دیا جائے، معاشرے میں عزت اور شرف نہیں ہوگا، ذلت رہے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے۔ فرمایا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، فرمایا کہ یا الہ العالمین، جیل جانا پسند ہے، جس گناہ کی طرف یہ بلاتی ہیں اس گناہ کی طرف جانا پسند نہیں ہے۔ جیل میں ڈالتے ہیں، ڈال دو، معاشرے میں آپ کے بقول کے ذلیل بنا دیے جاؤ گے، جو آپ چاہتے ہیں کر دو، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ اور پھر وہی رب چند سالوں کے بعد اللہ رب العالمین مصر کا حاکم بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تربیت بڑی ضروری ہے۔ اور میں آخری بات اس موقع کی آپ کے سامنے اگر ذکر کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بعض مراحل کا تذکرہ فرمایا کہ اس عمر تک اگر اولاد پہنچے اور والدین اگر ان کے لیے نکاح کا انتظام و انصرام نہ کریں اور وہ گناہ کے مرتکب ہوں تو فرمایا کہ ماں باپ بھی اس میں ذمہ دار ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ریت اور روایت ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا، تعلیم کے نام پر یونیورسٹی لائف تک کہ ابھی بچہ ہی تو ہے پڑھ رہا ہے، ابھی بچی ہی تو ہے پڑھ رہی ہے، معاش کے دائرے میں کہ ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو اس کی اپنی اصل عمر ہے وہ گزر جاتی ہے۔ نکاح میں تاخیر، اور اس تاخیر کے نتیجے میں جو بدکاری، اس کے نتیجے میں جو گناہ، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب وہ ہوتے، تو والدین کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا، آپ نے نوجوانوں کو ترغیب دی، آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے نکاح کر سکتا ہے وہ کر لے، فرمایا کہ یہ نگاہوں کو جھکانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو یہ وہ بنیادی حقوق ہیں کہ جو والدین پر عائد ہوتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اپنی اولاد کی تعلیم کے حوالے سے، اپنی اولاد کے تزکیے کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے ان احکام کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔